نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا رب کریم نے خود قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا ہے، اور رب کریم نے فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب میں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مجھے یاد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور جب زمین پر بندہ اجتماعی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فرشتوں کی محفل میں ان بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب کریم نے آج ہمیں اپنے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، شکر الحمدللہ۔ مسلمان کا سب سے پہلا شکر اس بات پر بنتا ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ رب کریم نے خود فرمایا کہ یہ رب کریم کا احسان ہے انسان پر، من اللہ علیکم ان ہداکم للایمان، احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ تو الحمدللہ کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ثم الحمدللہ کہ رب کریم نے ہمیں امت محمدی کا فرد بنایا، ثم الحمدللہ کہ رب کریم نے ہمیں حامل قرآن بنایا۔ یہ سارے اعزازات رب کریم نے ہمیں عطا کیے۔ ایسا ہونا، مسلمان ہونا، امت محمدی کا فرد ہونا اور حامل قرآن ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک قرآن پاک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ میرے رب کریم کا کلام پاک اللہ ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، وہ عظیم کتاب جس کی عظمت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کھائی۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ بس میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی یا تاروں کی منزلوں کی، اور تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ایک بلند مرتبہ قرآن پاک ہے، لوح محفوظ پر محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کی استطاعت نہیں کہ رب کریم کے اس کلام پاک کا تعارف وہ کروا سکے۔ رب کریم خود بار بار قرآن پاک کا تعارف قرآن پاک میں ہی کرواتا ہے۔ سورہ یونس میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ نصیحت جو ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اگلی آیت میں رب کریم مزید فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کتاب کا نازل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین فضل اور اس کی مہربانی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوش ہوں، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک رب کریم کی طرف سے آئی ہوئی ایک نصیحت ہے، رب کریم کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک ہدایت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ بے سکونی، اضطراب، پریشانی، حسد، بغض، کینہ،
نفرت، خود غرضی، دنیا پرستی، مادہ پرستی، نفس نفسی۔ جب رب کریم نے فرمایا ہے یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ آج رب کریم کی اتنی نعمت ہونے کے باوجود، ایسی پیاری نعمت ہونے کے باوجود، دلوں کی بیماریوں کی شفا کی کنجی ہونے کے باوجود آج انسان سکون کے لیے ترس رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اس کی روح میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں اس نے مختلف ہیلے اختیار کیے۔ کبھی اس نے سوچا کہ سکون اقتدار میں ہے، مگر بڑے سے بڑا حکمران بن کر، یہاں تک کہ عبد الرحمن اموی جس نے اسپین پر 50 سالہ شاندار دور حکومت گزارا، اسے بھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں نے زندگی میں مشکل سے سکون کے 14 دن گزارے ہوں گے۔ کبھی انسان نے سوچا کہ سکون دولت میں ہے، وہ اندھا دھند دولت کمانے میں لگ گیا، مگر بڑے سے بڑا سرمایہ دار بن کر وہ میٹھی نیند تک کو ترس گیا۔ مغربی ممالک نے، یورپ نے یہ سوچا کہ سکون جنسی خواہشات کی تکمیل میں ہے۔ یورپ نے اس کے لیے زنا کو عام کر دیا، اسے قانونی تحفظ دے دیا، جس سے جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو۔ مگر اتنی آزادی کے باوجود وہاں اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق وہاں ہر 3 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 3 منٹ میں ایک قتل، ہر 13 سیکنڈ میں ایک زنا بالجبر، اور ہر 80 سیکنڈ میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ اتنا اضطراب! اپنے خالق و مالک کی عظمتوں سے نا آشنا، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو پتہ ہی نہ چلا کہ سکون ان چیزوں میں تو نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ آج سے 1450 سال پہلے رب کریم نے سکون کی چابی، ہدایت کا نسخہ، دل کی بیماری کی شفا قرآن پاک کی صورت میں اپنے بندوں کو عطا کی، اور رب نے بتایا اس میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کا ذکر کرنے والے دل ہی اطمینان پاتے ہیں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، سوچو، دنیا تو سکون کے لیے ترسے سو ترسے، ہم حامل قرآن ہوں اور ہمارے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کی لمبی لائنیں ہوں۔ یہ بد نصیبی تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں سونے کی تجوری بھری ہوئی ہو اور وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہو۔ ایک مذہبی اسکالر کا کہنا ہے کہ جن دنوں میں صحن کعبہ میں درس دیا کرتا تھا، ایک عرب نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تمام ہیں، مگر میں سکون کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں آپ کی تقاریر کے حوالے سے بہت غائبانہ عقیدت رکھتا ہوں، واللہ مجھے کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، میرے درد کا کوئی درما مجھے خدا را بتا دیجئے، میں زندگی میں سکون کے لیے ترس گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تم اسے سکون سے سنو، اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم عرب ہونے کے ناطے تم عربی زبان سے واقف ہو، تم آج کے بعد جب گھر میں جاؤ، قرآن پاک اٹھاؤ، اسے پڑھو تو اسے سمجھ کے پڑھو، اس پر تدبر و تفکر کرو، اس کو سمجھو، اس کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس محنت اور کوشش کے ساتھ پڑھو گے، دل کی دنیا کو، دل کے در کو وا کر کے پڑھو گے، تو پھر یقیناً کوئی آیت یہ کہے گی کہ میں تمہارے لیے اتری ہوں، تم سے ہم کلام ہوگی وہ آیت، تم اس آیت کو بار بار پڑھتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا، جب تک دل میں سکون اترے تم اسے پڑھتے رہنا، اس کے بعد آگے بڑھنا، پھر اسی طرح پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا، پھر کوئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم سے ہم کلام ہوگی کہ میں تمہارے درد کا درما میں ہوں، تمہارے درد کا علاج، تمہارے سکون کی چابی اس آیت میں ہے، تم اس آیت کو پھر بار بار پڑھتے رہنا، جب دل میں طمانینت محسوس ہو تو پھر آگے بڑھنا، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے جب ختم کرو تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ شخص چند مہینوں کے بعد اس اسکالر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں چوم لوں، جس سکون کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کر دیا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، بات تو سچ ہے ہی یہی کہ قرآن پاک کو جب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے، دل نرم پڑتا ہے،
دل کا زنگ اترتا ہے۔ دلوں میں زنگ لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر اس طرح زنگ چڑھتا ہے جس طرح پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ زنگ کیسے اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ میری بہنوں، تلاوت سے مراد ایسی تلاوت نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ تلاوت سے مراد قرآن پاک کو صحیح عربی لہجے میں، صحیح مخارج اور پوری صفات کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا مفہوم جاننا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھ سے کون سی بات کر رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت سے مراد صرف ایسا ہی پڑھنا ہوتا جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا، افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر و تفکر نہیں کرتے؟ رب یہ نہ فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن پاک سے نصیحت تب حاصل ہوتی ہے اور قرآن پاک دلوں کا زنگ تب اتارتا ہے جب تلاوت کے بھی پورے تمام تر حقوق ادا کیے جائیں اور اس کے فہم کے بھی پورے حقوق ادا کیے جائیں۔ میری بہت ہی پیارے سے سامعین، وہ عرب نوجوان تو خوش قسمتی سے عرب تھا، عربی زبان جانتا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے فہم کی لذت کو پا گیا، اس کے دل کی دنیا بدلی۔ ہم بد نصیبی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کے باوجود ہماری سرکاری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے، مگر اس کے لیے کوشش کرنا اور اس کو سمجھنا ناممکن تو نہیں ہے۔ ہم محنت، ریاضت، توجہ اور وقت لگائیں تو قرآن پاک کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ قرآن فہمی کے ادارے قدم قدم پر موجود ہیں، اور بعض گھروں میں بھی فہم القرآن کی کلاسز کے مواقع دستیاب ہیں کہ جو ریگولر ہفتے میں 5 دن نہیں وقت نکال سکتے، چلو وہ ہفتے میں 1 دن گھروں کی کلاسز میں وقت نکال کے قرآن پاک کی سمجھ اور قرآن پاک کی حسنی ادائیگی کی طرف چلو آہستہ سے مگر قدم آگے بڑھائیں تو صحیح۔ اور آج اس شعور کو ہمیں عام کرنا ہے، اور اس کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر صرف ناظریں پڑھ لینا، اس سے قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک علم الہی کا پہلا منبع ہے، اس علم کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ عبادات اپنی جگہ، مگر علم الہی کے لیے محنت اور وقت لگانا، اس کی فضیلت اپنی جگہ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا درجے کے مسلمان پر۔ پھر یہ حدیث مبارکہ تو ہم آپ سب نے سنی ہوگی کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس سے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر 1 آیت کا فہم حاصل کر لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم جانیں سمجھیں کہ 100 رکعت نفل کتنی فضیلت رکھتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی 1 آیت کا فہم اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے محنت اور وقت لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے احیی قلبک بالموعظہ، بیٹے دل کو قرآن پاک سے زندہ کرو۔ قرآن پاک سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے کہا احیی قلبک بالموعظہ، بیٹے دل کو قرآن پاک سے زندہ کرو؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائنسدان تک بن گئے، پڑھتے پڑھتے ہمارے بچوں کی آنکھوں پر اینکیں لگ گئیں، مگر قرآن پاک کے پہلے سپارے کا ترجمہ تک پڑھنے کے لیے فرصت نہ ملی۔ قصور ہم ماؤں سے ہوا ہے، قصور ہم ماؤں سے ہوا ہے۔ آج بھی اس احساس کو اپنے دل میں ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی ضروری چیز سے ہم غافل رہے۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ثواب ہی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوشل سائنس کا علم ہے۔ سوشل سائنس کا علم کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کا علم، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کا علم۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کی طرح بلکہ مسلمانوں کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا فہم ہمیں مسلمانوں کی طرح جینا سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری معاشرت کیسے ٹھیک ہو، ہمارے اندر کے جھگڑے کیسے ختم ہوں، نفرت کی بجائے محبت کی راہیں کیسے استوار ہوں۔ مگر ہم نے اپنی زندگی کی کتاب کو، امتحان زندگی کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی جینے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے تو آج ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود اسلام کی برکتوں سے محروم ہے۔ آج قرآن پاک کی تعلیمات سے ناآشنا کتنے گھرانے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے۔ یقین جانے کتنے گھرانے ہیں کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، کنالوں کے گھر ہیں مگر درمیان میں اونچی دیواریں ہیں۔ کتنے بدبخت بیٹے ہیں جو باپ کے احترام تک سے ناآشنا ہیں، جو نہیں جانتے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ وہ ماں جس کے کندھوں سے ابھی تک راتوں کو اسے تھپک تھپک کر سلانے کی تھکاوٹ نہیں اتری، آج دین اسلام اور اس کے علم سے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ناآشنا وہ بدبخت اولاد ماں کو کہتی ہے تجھے عقل نہیں ہے، خاموش رہ۔ یقین جانیے آج بھی اگر قرآن پاک اپنے مکمل مفہوم اور عملی تفسیر کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو سچ ہے کہ ہمارے گھروں کے نقشے بدل جائیں، ہماری اولادوں کے پاس دنیاوی تعلیم کے میڈل کے ساتھ روحانی تعلیم کا تقدس ان کی پیشانی پر نظر آئے۔ پڑوسی کا غمخوار ہوگا۔ جب قرآن پاک اپنے مکمل مفہوم اور عملی تفسیر کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہماری اولاد کی پیشانی پر بھی روحانی تعلیم کا تقدس نظر آئے گا۔ پڑوسی کا غمخوار ہوگا، بیوی خاوند کی وفادار ہوگی، خاوند بیوی کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اولاد والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھنے کو حج مبرور کا ثواب جانے گی، زندگی میں برکتیں ہوں گی اور ہم ان برکتوں کو محسوس کریں گے، پائیں گے۔ جس دل میں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد نہ ہوں وہ دل قبرستان ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والے اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے والے کے لیے قرآن پاک اپنے مصاحب کے لیے روز محشر اس کے ساتھ نور کی شکل میں ہوگا، اس کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، عرض کرے گا اے رب اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور زندگی میں قرآن پاک کا حق ادا نہ کرنے والے کے خلاف روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعویٰ دائر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور فرمائیں گے رسول کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔
میری بہنوں، قرآن پاک کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، زندگی میں ہی ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، ہر مسلمان پر وہ حق واجب ہے۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ یہ میرے رب کلیم کا کلام ہے، ایسے پختہ یقین کے ساتھ جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے تو ہم اپنی انگلی اس میں نہیں ڈالتے۔ جب یقین کامل ہو کہ یہ میرے رب کلیم کا کلام ہے تو ہماری زندگی کا کوئی عمل قرآن پاک کے فرمان کے خلاف نہیں ہوگا، رب کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا صحیح حق ادا کیا جائے، صحیح مخارج کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کا قرآن پاک رب کریم خود سنتا ہے۔ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا مفہوم جانا جائے، اس کی آیات کا فہم حاصل کیا جائے کہ میرا رب کریم اس میں مجھے کون سے احکام دے رہا ہے، کن باتوں سے مجھے منع فرما رہا ہے، اچھے عمل پر کون سی بشارتیں دے رہا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں جہنم کے کون سے عذاب کی مجھے زندگی میں ہی اس کی خبر دے رہا ہے کہ یہ راستہ تمہیں اس طرف لے جائے گا۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، یہی تو زندگی کی فلاح ہے۔ پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، عمل کے بعد اسے صرف اپنے تک نہ محدود کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کلام پاک کے پیغام کو ہر گھر تک، ہر در تک، ہر دل تک پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبیوں میں شامل فرمائے۔ اور آج تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، قرآن پاک کا فہم آج کے دور میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج دجالی فتنوں کی یلغار ہے۔ آج نوجوان نسل کے ہاتھ میں، ہماری اولاد کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ ہے، فیس بک اس کے سامنے ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے۔ یہ دجالی فتنے شیطانی یلغار کی صورت میں ہماری نسلوں کی سوچوں کو شیطانی تربیت میں جکڑ رہے ہیں۔ یہ دجالی فتنے شیطانی یلغار کی صورت میں ہماری نسلوں کی سوچوں کو شیطانی تربیت میں جکڑ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان، اس کی روح بیمار ہے، آنکھ بیمار، کان بیمار، دل بیمار، ٹانگیں شل، مسجد کی طرف اور ذکر الہی کی محفلوں کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتے۔ صاف لگتا ہے کہ آج مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔